حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کے بارے میں فرمایا، چوتھی مرتبہ والد کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق یہ ہے، ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے، پھر باپ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ قرآن مجید کے اندر بھی والدہ کے حق کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ فرمایا اور ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ پھر فرمایا کہ بطور خاص ماں کے ساتھ، پہلے والدین دونوں آگے، پھر فرمایا بطور خاص ماں کے ساتھ کہ جس نے اسے اپنے پیٹ میں رکھا مشقتیں برداشت کرتے ہوئے، اور اسے جنا مشقتیں برداشت کرتے ہوئے، اور یہ اس کے حمل کا معاملہ، دودھ چھڑانے کا معاملہ، یہ 30 مہینے ہے۔ یعنی بیسیکلی جو اس کی فقہی اعتبار سے جو احکام ہے وہ تھوڑے سے تفصیلی ہے، جو اس کا موضوع سے متعلق ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ والدہ کی 3 خدمتیں اور مہربانیاں وہ ہیں کہ جس میں وہ منفرد ہے، جس میں باپ شریک نہیں، تو اس کی چونکہ 3 گنا قربانیاں زیادہ ہیں، اس لیے اس کے ساتھ حسن سلوک بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 9 مہینے جو اپنے وجود میں اٹھا کے رکھتی ہے وہ ماں ہے، لہذا ایک اس کی اتنی بڑی قربانی، اور اس قربانی کے لیے کیا کیا آرام اور سکون قربان کرنا پڑتا ہے اور کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، ہر سمجھدار جانتا ہے۔ دوسرا ہے اولاد کو جنم دینا، یہ قربانی اور یہ مشقت بھی والدہ پہ ہے۔ اس کے بعد ہے بچے کو دودھ پلانا، جو 2 سال تک دودھ پلایا جاتا ہے، اور یہ دودھ پلانے کی بھی جو کٹھنائیاں ہیں اور جو اس کے لیے قربانیاں دن رات کی اور جو کچھ بھی ہے وہ ماں اٹھاتی ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں وہ ہے کہ جس کے اندر ماں ہی قربانی دیتی ہے، باپ نہیں ہوتا اس میں۔ ہاں اس کی اپنی اس کا جو پیسہ خرچ کرنا ہے یا اس کا دیکھ بھال کرنا ہے، دوا دارو کرنا ہے، علاج کروانا، وہ باقی چیزیں ہیں، لیکن یہ وہ 3 ایسے بڑے مرحلے ہیں کہ جو بہت زیادہ قربانی مانگتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تیرے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، پھر تمہارا باپ ہے۔ تو لہذا ماں کے ساتھ جو ہے وہ بطور خاص جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے۔ اس کے علاوہ اس موضوع کے اوپر کثیر احادیث ہیں کہ جن میں بار بار ماں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کے اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ جو ہم ایک معروف جملہ بولتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، یہ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو کمر پہ اٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں نے خدمت کا حق ادا کر دیا؟ میں نے والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اتنا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو یہ غور کر لیں کہ کس قدر ماں باپ کی خدمت کریں، اور خاص طور پہ ماں کی خدمت کریں تو ان کا حق ادا ہوتا ہے۔